نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأخذتهم الصيحة مشرقين صدق اللہ العظیم۔ آج الحمدللہ ہم نے سورہ حجر کی آیت نمبر 73 یعنی 73 نمبر آیت سے آغاز کیا ہے درس کا۔ تو جیسے پیچھے آیا ہے نا کہ قوم لوط جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر دوڑتی ہوئی آئی کہ جب انہوں نے نوجوان دیکھے اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے حوالے کریں، اور پھر وہ جیسے آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ قوم کی عورتیں ہیں، لڑکیاں، ان کے ساتھ نکاح کرو اپنی شہوت پورا کرنے کے لیے، تو یہ کام نہ کرو۔ اور اسی طرح لامرو کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اللہ رب العزت کھا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نشے کے اندر تھے۔ لامرو کا انہم لفی سکرۃ یعمہون، مدہوش تھے، انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، کسی نصیحت کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تو اب جب بات نہ مانی تو پھر کیا ہوا؟ فأخذتهم الصیحۃ مشرکین، اللہ کا عذاب کیا آیا؟ سب سے پہلے ایک فرشتے کی چیخ آئی، اور وہ یعنی اس وقت کہ جب فأخذتهم الصیحۃ مشرکین، جب روشنی ہو رہی تھی، یعنی اشراق روشنی ہو رہی تھی، اس وقت اس حال میں ایک فرشتے کی چیخ آئی، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ فجعلنا عالیہا سافلا امطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش۔ اور اسی طرح نیچے کی زمین کو اللہ نے اوپر کر دیا، اوپر کے نیچے فجعلنا عالیہا سافلا امطرنا، کہ نیچے کی زمین اللہ رب العزت نے جبریل امین کو حکم دیا، اور انہوں نے پروں کے اوپر اس زمین کو اٹھایا اور اوپر جا کے وہ الٹا پٹک دیا۔ اور اسی طرح کہتے کہ چھوٹا سا نہیں بلکہ کئی لاکھ فوج تھی ان کی، اتنے بڑے بڑے جو ہے نا، اتنے زیادہ جو ہے نا وہ عوام تھی اور اتنے زیادہ لوگ تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے بات نہ مانی، اللہ رب العزت نے انہیں کیا کیا کہ ان کے اوپر زلزلہ آیا، ان کے اوپر زمین کو الٹا کر دیا، کیا پتھروں کی بارش آئی۔ فجعلنا عالیہا سافلا امطرنا علیہم حجارۃ من سجیل ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اور اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس کے اندر ان فی ذلک لآیات للمتوسمین وانھا لبسبیل مقیم، اور یہ جو راستے کے اندر ہے، یہ بستیاں راستے کے اندر قائم ہیں، یعنی ملک شام کو جو راستہ جہاز سے جاتا تھا تو جاتا ہے، اس راستے کے اندر یہ ڈیڈ سی کے علاقے ہیں، تو وہاں پر یہ جگہ جو ہے نا وہ جہاں پر لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا، یا عراق سے اگر شام کی طرف جائیں تو یہ لبنان اور فلسطین کے پاس، تو اس کے بارے میں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ راستے کے اندر ہے کہ تم لوگ جاتے بھی رہتے ہو، وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، قائم راستے ہیں، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس کے اندر نشانیاں ہیں جو ایمان لانا چاہتے ہیں ان کے لیے، جو لوگ ایمان لانا چاہتے ہیں وہ دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا حشر کیا، جنہوں نے ایمان نہ لایا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور اصحاب ایکہ جو وہ بھی ظالم تھے۔ یہ ان کا کیوں تذکرہ ہے؟ یہ اسی بستی کے، اسی شہر کے، اسی علاقے کے قریب ایک اور جگہ تھی کہ جہاں شعیب علیہ السلام کی قوم آباد تھی، قوم مدین، اور وہ کم ناپ تول کرتے تھے، اور ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ اور ایکہ، اصحاب ایکہ کہتے ہیں ایک جہاں بند باندھے جاتے ہیں پانی کے، تو ایک بند تھا، یا بعض کہتے ہیں کہ جھرمٹ ہوتے ہیں جنگلوں کے جیسے درختوں کے، تو وہ اس کو کہتے ہیں۔ تو اصحاب ایکہ ان کو جو ہے نا ان کی طرف یہ کہ جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، قوم مدین، جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ظالم تھے، تو ان کے قریب ہی تھی اصحاب الایکۃ الظالمین فانتقمنا منہم، اللہ نے انتقام لیا، فانتقمنا منہم وانہما لبامام مبین، اور یہ دونوں جو ہے نا وانہما لبامام مبین، یہ واضح ہیں، یہ جگہ واضح ہیں، لبامام مبین، مبین کہتے ہیں واضح جگہ، اور یہ مین جگہ ہے اور واضح جگہ ہے، واضح راستہ ہے، اور اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ فانتقمنا منہم وانہما لبامام مبین، امام کہتے ہیں آگے چلنے والے کو، تو
یہ سارا جو منظر اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نصیحت کے لیے کہ جو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس سے نصیحت پکڑے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ جو واقعات بیان فرمائے ہیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں سے بچو کہ پہلی قوموں کے اوپر جو عذاب آئے تھے ان وجہ سے آئے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔